السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے رانا طاہر تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی اسٹوری۔ ناظرین، میٹرک کے نتائج کا چونکہ اعلان ہو چکا ہے، جس طرح بڑی تعداد میں طلباء نے کامیابی حاصل کی، وہیں کچھ کامیابی ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنے منفرد انداز، اپنی منفرد داستاں اور اپنی انتھک محنت سے اپنی کامیابی کو سب سے زیادہ مختلف اور خاص بنایا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایک ایسے طالب علم جنہوں نے بطور سکھ پاکستان میں پہلی مرتبہ لاہور بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی۔ آیا انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کی محنت کی کہانی کیا تھی، اور بطور سکھ ان کا لاہور میں تجربہ کیسا گزرا؟ آئیے ناظرین، ان تمام سوالات کو لیے چلتے ہیں اس ہونہار طالب علم کی طرف اور تمام سوالات کے جوابات جانتے ہیں اسی کی زبان میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ میں بالکل ٹھیک۔ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ اچھا، مجھے آپ اپنا نام بتائیے گا۔ میرا نام اومکار سنگھ ہے۔ اومکار سنگھ، اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو بے حد مبارکباد کہ آپ نے لاہور بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی اور بطور سکھ آپ نے پورے پاکستان میں پہلی مرتبہ کی پوزیشن حاصل کی، اچیومنٹ حاصل کی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے ٹوٹل نمبر کتنے تھے؟ میرے 1200 میں سے 1189 مارکس۔ 1189 مارکس، ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بطور سکھ آپ نے کن کن ایسی مشکلات کا سامنا کیا جو عام طور پہ جو بچے مطلب نارمل بچے اس چیزوں کا اتنا سامنا نہیں کرتے ادھر لاہور میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے؟ جی بالکل، مجھے اگر میں اپنا پرسنل اوپینین دوں تو یا ایک فیکٹ بتاؤں تو مجھے کسی طرح کی مشکل کا سامنا نہیں ہوا۔ اور اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آپ ایک سکھ ہیں اور جب آپ ایک میجورٹی ماحول میں بالکل مطلب ایک مسلم اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایز اے مائنورٹی آپ ہوتے ہیں اس ٹائم، تو آپ کے ریلیجن پہ کوئی سوال تو یہ نہیں ہوتا، تو بالکل نہیں ہوتا۔ ایک فرینڈلی اور ایکویلٹی کا ماحول ادھر قائم ہوتا ہے، بالکل انٹرفیتھ ہارمنی ہوتی ہے، اور ساتھ میں دوست وغیرہ بھی بالکل آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس ٹائم پہ آپ کا بالکل 100% ساتھ دیتے ہیں آپ کو۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس سارے کریئر میں لائک جو آپ نے اسٹڈی کی ہے، آپ نے کلاسز لی ہیں، تیاری کی ہے، اس میں آپ کو ٹیچر سے کتنی سپورٹ تھی؟ جی اگر ہم دیکھیں تو ٹیچر کی اگر سپورٹ موجود نہ ہوتی تو شاید اس مقام تک پہنچنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اگر آپ ایک بہت اچھے اور ہونہار طالب علم کو ایک ٹیچر ایسے دے دیں جو کہ صحیح پڑھا نہ سکے تو شاید اس کا رزلٹ اتنا اچھا نہ آئے، لیکن اگر آپ کسی ایک ایسے اسٹوڈنٹ کو بہت اچھا ٹیچر دے دیتے ہیں تو وہ بہت اچھا پرفارم کر پاتے۔ تو ٹیچر کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی لائف میں ہو، وہ ٹیچر اس کو پالش کرتا ہے، اس کو اچھے طریقے سے گروم کرتا ہے، جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہے اور وہاں پہ اس کو سمجھاتا بھی ہے۔ تو ٹیچرس کا انفیکٹ بہت بڑا رول ہے۔ میرے اسکولنگ میں بھی، اکیڈمی میں بھی، ہر ٹیچر نے اپنے جو بھی ان کو مطلب ان کی پاسبلٹی تھی انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، ہیلپ کیا اور ہر طرح کے ڈاؤٹ کو کلیئر کیا، تو میں اس مقام تک پہنچا۔ ٹھیک ہے، بہترین۔ اچھا ایک سوال جو لوگ کافی زیادہ کرتے ہیں کہ بطور سکھ آپ نے اسلامیات بھی یہاں پہ پڑھی ہوگی اور آپ نے ترجمۃ القرآن بھی پڑھی ہوگی، اس میں آپ کے کتنے مارکس تھے؟ میرے اسلامیات اور ترجمۃ القرآن دونوں میں 98% مارکس تھے، ٹھیک ہے، جس میں ترجمۃ القرآن دونوں ایئرز میں 9th اور 10th 49 مارکس حاصل 49 مارکس آؤٹ آف 50۔ ہاں جی۔ تو آپ کو یہ چیزیں پڑھتے ہوئے کچھ مشکلات کا سامنا ہوا؟ لائک کچھ بچوں نے کہہ دیا، کبھی ویسے ہی مذاق میں کسی دوست نے کہہ دیا، کسی استاد نے کہہ دیا؟ نہیں، ترجمۃ القرآن کو ایز اے سبجیکٹ میں نے خود ہی اڈاپٹ کیا تھا، اور ایک نئے ریلیجن کو ایکسپلور کرنے میں اور اس کی تعلیمات کو اسٹڈی کرنے میں آئی تھنک سو کوئی بھی بندہ ہو جو کہ کسی بھی ریلیجن کو اسٹڈی کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، بس ایک ایلیمنٹ جو ہونا چاہیے وہ احترام ہے۔ آپ کسی بھی ریلیجن کو اسٹڈی کریں بالکل احترام کے ساتھ اس کو اسٹڈی کریں، کسی بھی عقیدے کو جانیں، آپ پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو القرآن کو میں نے خود ہی ایز اے سبجیکٹ اڈاپٹ کیا، اور دوسری بات کہ جہاں کہیں مشکل پیش آئی، ویسے تو فرسٹ آف آل مشکل جو ہے کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آئی بھی تو ٹیچرز ہمیشہ میرے پاس تھے، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا۔ ٹھیک ہے، بہترین۔ اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ جی ہابیز میں سب سے پہلے تو اگر آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز دیکھیں اس میں کرکٹ کھیلنا وغیرہ شامل ہے، اور دوسری بات سوشل میڈیا پہ اگر ویڈیو گیمز وغیرہ، تو یہ ہابیز تمام بھی۔ اس کے علاوہ بکس ریڈ کرنا آؤٹ آف دی کریکولم جو بھی آتی ہیں اور جو سلیبس کا پارٹ ہے ان کو بھی پڑھنا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ چونکہ آپ نے آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی اپنی بتائیں اور ساتھ آپ نے یہ بھی بتائیں ویڈیو گیمز وغیرہ بھی، تو کیا آپ ان کو بھی ساتھ ساتھ ٹائم دیتے تھے، اور کتنا ٹائم دیتے آپ اپنی ساری ہابیز کو، ساری ایکٹیویٹیز کو؟ ہاں جی، پڑھائی کے ساتھ مینٹل ریسٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب آپ ایک اسٹڈی ٹائم اپنا رکھتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹائم آپ کو اپنی ایکٹیویٹیز کو، کریکولر ایکٹیویٹیز پہ دینا چاہیے،
تاکہ ایک دفعہ سے آپ کا جو مائنڈ ہے وہ دوبارہ پڑھنے کے لیے تیار ہو سکے. اس کے لیے جو ہے وہ مختلف طرح کی گیمز آ جاتی ہیں. زیادہ بہتری ہے کہ آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو پریفر کریں تاکہ آپ فریش ایئر سے جو ہے وہ اپنے ذہن کو تازہ کر سکیں. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ آپ کا جو سارا تھا کیا کہتے ہیں اسے ٹائم ٹیبل، وہ پڑھائی کے لحاظ سے مطلب وہ کس طرح کا ٹائم ٹیبل تھا آپ کا؟ جی صبح کو اسکول جانا ہوتا اور اس کے بعد شام کو اکیڈمی تھی. اس کے بعد سیلف اسٹڈی کے لیے ٹائم ہوتا تھا رات 8 بجے کے بعد، اور پھر وقت پہ سونا تھا کہ آگے صبح اسکول کے لیے بھی. تو اس طرح سے میرا شیڈیول تھا اور اس حساب سے میں پڑھتا تھا. اچھا تو آپ ہماری نوجوان نسل کو جو بچے اس ٹائم 9-10 کے پیپر دینے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ ہیں، اب ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ جی میں یہی مشورہ دینا چاہوں گا اپنے فیلوز کو کہ تعلیم کے ساتھ اپنا ایک بانڈ اختیار کریں. تعلیم کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رشتہ ایک بنائیں اور جتنا ہو سکے اتنا علم کو حاصل کریں، کیونکہ علم ایک ایسا زیور ہے جو کہ نہ کہ چھینا جا سکتا ہے اور نہ ہی کبھی چوری ہو سکتا ہے. تو آپ اس کو جتنا اس کے دامن کو وسیع کرتے جائیں گے، آپ اس کو جتنا حاصل کریں گے، وہ مزید انسان کے مستقبل اور کردار کو سنوارتا ہے. تو آج کی محنت آپ کی کل کی عزت ہے. تو جتنا آج پریزنٹ پہ فوکس کریں گے، آپ کا کل آٹومیٹیکلی سنورتا جائے گا. تو یہی میرے ایک مشورہ ہے. بہترین، بہت شکریہ. ناظرین، طالب علم کی اس کامیابی میں خود کی محنت کے ساتھ والدین کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کا بھی یقیناً ایک اہم کردار ہے، خاص کر جب والدین خود شعبہ طب سے وابستہ ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے پہلے سکھ ڈاکٹر ممپال سنگھ، جو کہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ طب سے وابستہ ماہر طب اور صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی یہ کامیابی کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے وہ کیا خواہش رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ بہت شکر اللہ کا. طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. اچھا آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ اپنے بیٹے اومکار سنگھ کی اس کامیابی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں شکر گزار ہوں اللہ کی ذات کا کہ جس میں اس نے ہمیں اس دن سے نوازا. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ شاید ہم اس قابل نہیں، لیکن اللہ کی ذات کی مہربانی، بچے کی محنت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے استاذوں کی محنت اور پھر تمام میرے جو اپنی کمیونٹی ہے اور اسپیشلی پاکستان کی عوام، ان کی دعاؤں کے صدقے یہ آج ہمیں ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر بچہ جو بھی ہے اگر وہ محنت کرتا ہے اور اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ آگے چلتا ہے تو اللہ کی ذات نے کبھی بھی کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کیا. اور دیٹس ون آف دا ریزن کہ شکر ہے اللہ کی ذات کا کہ آج ہم اس مقام پہ پہنچے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا جس طرح سے آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں، آپ نے اومکار کو کس طرح سے سپورٹ کیا اور وہ کیا چیزیں تھیں کہ آپ نے جس میں جب انہوں نے تعلیم کا آغاز کیا، بورڈ کی طرف آئے، تب آپ نے انہیں کچھ پریشرائز کیا کہ یہ سبجیکٹ رکھنے چاہیے، نہیں رکھنے چاہیے، کیا چیزیں ایسی تھیں؟ جی میرا خیال ہے ایز اے فادر اور ایز اے ڈاکٹر کہ کسی بھی بچے کے اوپر پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا، مطلب کسی بھی جگہ پہ فورس نہیں کر پاتے. آج کل کے دور میں ان کو ہمیشہ آپشن دی جاتی ہے کہ یہ بہتر ہے اور اس میں یہ جو آپ کے پاس آپشنز ہیں. اگر وہ جس کو بھی اڈاپٹ کرے تو ایٹ لیسٹ آپ یہ ضرور سوچیے گا کہ کیا وہ کر سکتا ہے، کیا اس کے لیے آپ مینٹلی طور پہ پریپیئر ہیں، یا اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے کیا وہ آپ فلفل کر سکتے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں آپ کی سلیکشن ایٹ دا اسپاٹ ٹھیک رہتی ہیں، اور پھر اگین میں کہتا ہوں کہ بچوں کو ہمیشہ دونوں چیزوں کے درمیان والی جو ایک متوازن جگہ ہے نا وہاں پہ رکھنا ہے، نہ اوور ریسٹرکشن کرنی ہے اور نہ ہی بچے کو جو ہوتا ہے نا بالکل اوپن جو ہوتا ہے نا انوائرمنٹ میں رکھنا ہے، تاکہ ایٹ لیسٹ اس کو یہ نالج ہو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ بہت کچھ سمجھ آتا ہے لیکن وہ ابھی بھی بچہ ہے. تو اس لیے ہم نے جو ہوتا ہے نا ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بچوں کو ان کی وش کے اوپر چلنے دیں لیکن اپنی لمیٹیشن کے اندر رہ کے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ آپ مستقبل میں اومکار کو کس جگہ پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اگین بات وہی ہوتی ہے کہ اس کی اپنی خواہش ہے کہ وہ آگے کیا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن میں ہمیشہ ایک ہی بات کہتا ہوں کہ آپ جس پروفیشن میں بھی جائیں، جو آپ کو اپنی پروفیشن کے اندر جو ہوتا ہے نا اتنے کمپیٹنٹ ہوں کہ اسے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو. ایٹ لیسٹ آپ اتنے کمپیٹنٹ ہو کہ ہمیشہ اس سے دوسرے کو فائدہ ہو، اور اس کا بینیفٹ کیا ہوگا کہ آپ کا بھی ایک مقام ہوگا اور اللہ کی ذات کی نظروں میں بھی آپ ٹھیک ہوں گے، اور پھر اسے آپ کو ہمیشہ دوسروں کے لیے بینیفٹ ہوگا. اور ایک لاسٹ چیز آپ مجھے بتائیے گا، آپ وہ کیا ایڈوائس ہے جو پیرنٹس کو دینا چاہتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو دینا چاہتے ہیں فار دیئر فیوچرس؟ میں ہمیشہ ایک ہی بات کہوں گا کہ دیکھیں جو بچہ ہارڈ ورکر نہیں ہے وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ بھی ہو جائے گا، تو شاید یہ دونوں پلر جب ساتھ نہیں ہوتے
تو تھوڑا سا جو ہوتا ہے نا آپ کامیابی سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بالکل. ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور کنسسٹنسی کے ساتھ اگر اسٹوڈنٹ چلتا رہے، یہ نہیں ہے کہ جی ایگزام تو 6 ماہ کے بعد ہے تو 1 ماہ آخری مہینہ پڑھ لیں گے. اور سوشل میڈیا کی ایک لمٹ سے باہر جو ہوتا ہے نا اس کی یوٹیلائزیشن کو اوائڈ کریں. پیرنٹس سے میری گزارش ہوگی کہ اپنے بچوں کی ضرور رہنمائی کریں. اگر آپ کو اس فیلڈ کا آئیڈیا نہیں ہے تو کسی اور سے آئیڈیا لیں، اور بائی فورس کسی کو بھی جو ہوتا ہے نا کسی بھی شعبے کو، لائک میں ڈاکٹر ہوں تو میرے بچے کو میں کہوں کہ یو ہیو ٹو بی اے ڈاکٹر، اٹس ناٹ نیسیسری. وہ اس کی وش کے اوپر چھوڑ دیں کہ اگر وہ اس کے اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کی سپورٹ کریں. اگر وہ نہیں اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کی کسی اور فیلڈ میں جس کے لیے وہ اچھا ہے اس کو اڈاپٹ کرنے دیں، تاکہ وہی جو میری بات کہ ایٹ لیسٹ وہ کمپیٹنٹ ہو اپنے فیلڈ کے اندر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ. سو ناظرین، انکار سنگھ کی یہ کامیابی ثابت کرتی ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اقلیتوں کو وہ تمام حقوق مہیا کرتا ہے جو ان کے اصلی حقوق ہیں. مذہبی رسومات کے ساتھ ان کو سماجی رسومات ادا کرنے میں کسی قسم کی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی. ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.